بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل کے لیے بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی سی بات پر کسی کا بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسے خیال آیا کہ مجھے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کی یہ فکر بڑھتی رہی اور وہ لوگوں سے معلومات حاصل کرنے لگا کہ اللہ کے ہاں میری توبہ کی قبولیت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ وہ جان سکے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد شخص کے پاس جا کر معلوم کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، جبکہ میں نے 99 افراد کا قتل کیا ہے۔ تو اس عابد شخص کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو شخص 99 افراد کی جانیں لے سکتا ہے اس کی مغفرت بھلا کہاں ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے غصے میں آ کر اس عابد کو بھی قتل کر دیا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو کیوں نہ 100 پورے کر دوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں یہ تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل تو ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے پھر سے لوگوں سے معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس کے پاس جا کر معلوم کر سکوں، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ فلاں عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ وہ شخص اس عالم کے پاس گیا اور اسے اپنی پوری زندگی کی کارگزاری سنائی کہ کس طرح اس نے 100 افراد کی جانیں لی ہیں، اور پوچھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گنہگار کی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ عالم نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ عالم نے اسے مشورہ دیا کہ تم سفر کر کے فلاں جگہ جاؤ، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت قبول ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے سفر شروع کیا تو آدھے راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کو لے کر جانے کا حق ہمیں ہے، کیونکہ یہ شخص سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کو لے کر جانے کا حق ہمیں ہے، کیونکہ اس شخص نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے آ کر دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے۔ جہاں سے اس کی مسافت قریب ہو اس کو وہیں والوں میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا کے مقابلے میں صرف ایک بالش قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام مصیبت سے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ حاصل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالی ہماری توبہ ضرور قبول فرمائیں گے، انشاءاللہ۔